السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پیرا نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 162۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی۔ نسکی کا جو لفظی معنی ہے عبادت ہے، ہر وہ عبادت اور اطاعت جو اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ بنے، و محیای و مماتی اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کیونکہ اسلام کی اہم پہچان کیا ہے؟ توحید، اور توحید کے لیے اخلاص نیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر کام اللہ رب العالمین کے لیے ہو، خواہ وہ جسمانی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، کیونکہ صلاۃ جسمانی عبادت اور نسکی مالی عبادت، اور ومحیای آغاز ہے اور ومماتی انجام ہے، یعنی میں اسی کے لیے جیوں، اسی کے لیے مروں، اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 163، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی میں سب سے پہلے سب سے آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ میں تمام چیزوں پہ پہلے خود عمل کرتا ہوں، پھر میں دوسروں کو بتاتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے جب بھی اللہ رب العالمین کا کوئی حکم آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں سب سے پہلے خود کروں گا، وہ فوراً آگے بڑھے، فوراً سر جھکا دے اللہ رب العالمین کے حکم پر۔ اور دیکھیں، انسان جب اپنی لائف میں کوئی چیز امپلیمنٹ کرتا ہے تو جب وہ دوسروں کو بتاتا ہے تو دوسروں کو اس چیز کی زیادہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ اس نے اس میں آنے والی جو ہرڈل ہے اس کو فیس کر چکا ہوتا ہے انسان۔ تو جب وہ اپنے ایکسپیرینس سے دوسروں کو بتاتا ہے تو وہ دوسرا جو بندہ ہے وہ اس کو زیادہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر کوئی اس کو جو آسان چیز لگتی ہے اس کے بارے میں اس کو اویئرنیس دے دیتا ہے، آگاہ کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات پر انسان کو پہلے خود عمل کرنا چاہیے، اس کو اپنی لائف میں خود امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور پھر دوسروں کو بتانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔